رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزوں کو قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے 10 محرم کا جو روزہ ہے، اس کی جو اہمیت بیان کی گئی، اس کی جو عظمت بیان کی گئی، روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ مدینہ کے اندر جو یہودی قبائل آباد تھے وہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ 10 محرم کو جب وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، دریافت کیا کہ بھئی یہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، دریافت کیا جائے، معلوم کیا جائے۔ تو یہود کے علماء سے جب دریافت کیا گیا تو یہود کے علماء نے جو وجہ بتائی ہے وہ وجہ آج ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ وجہ یہ ذکر کی، یہودی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو ہمارے نبی حضرت موسیٰ تھے، فرعون ان پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا اور بے شمار ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنے ماننے والوں کو لے کر وہاں سے نکل پڑے، دریا کے قریب میں پہنچے، اللہ نے حکم دیا، دریا میں عصا ماری، راستے بن گئے، حضرت موسیٰ دریا کو پار کر کے نکل گئے۔ پیچھے فرعون کا لشکر بھی آیا۔ جب فرعون وہاں قریب میں پہنچا تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی موسیٰ نعوذ باللہ، اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جادوگر ہیں۔ جب موسیٰ کے جادو میں یہ تاثیر ہے تو فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں چھوٹا موٹا خدا نہیں ہوں، میں تو تمام خداؤں کا خدا ہوں۔ اس نے کہا کہ موسیٰ کے جادو کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ سمندر میں راستے بنا سکتے ہیں، تو میں خداؤں کا خدا ہوں، میرے لیے بھی راستے بنیں گے۔ اللہ نے اس کو غرقاب کرنا تھا، اللہ نے اس کے لاٹھی پر بھی راستے بنا دیے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب دریا میں آ گیا، درمیان میں پہنچ گیا، اب اللہ نے دریا کو حکم دیا، دریا مل گئی اور فرعون اپنے تمام کے تمام حواریین کے ساتھ وہاں ڈوب کر مر گیا۔ وہ دن تھا، حضرت موسیٰ ان کے ماننے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، بھئی ایک ظلم کرنے والا اللہ نے اس کو ایسا عبرتناک انجام کو پہنچایا، اس کو ظلم سے ان کو ظلم سے نجات مل گئی، فرعون دریا میں ڈوب گیا، مر گیا۔ تو انہوں نے بطور تشکر کے، حضرت موسیٰ ان کے ماننے والوں نے بطور تشکر کے، شکرانے کے، بطور خوشی کے، وہ دن جس دن فرعون دریا میں ڈبایا گیا وہ دن 10 محرم کا دن تھا، تو 10 محرم کو حضرت موسیٰ ان کے ماننے والوں نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ اور ان کا معمول تھا ہر سال جب بھی 10 محرم کا دن آتا تو حضرت موسیٰ ان کے ماننے والے یہودی روزہ رکھتے۔ یہ معمول چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ کے یہودیوں کو بھی تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو یہود کے علماء نے یہ بتایا کہ ہمارے جو نبی تھے حضرت موسیٰ، فرعون پر ظلم کیا کرتا تھا، اللہ نے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا اور حضرت موسیٰ ان کے ماننے والوں کو ظلم سے نجات دے دی۔ وہ دن 10 محرم کا دن تھا، اس لیے اس زمانے سے لے کر آج تک ہم 10 محرم کو خوشی کا روزہ، تشکر کا روزہ، شکرانے کا روزہ ہم رکھا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا علم ہوا تو فرمایا اچھا، تو فرمایا نحن احق بمنک موسیٰ، تم کیا حضرت موسیٰ کی بات مانو گے، ان کو ظلم سے نجات ملنے کی بنیاد پر تم تشکر کو روزہ رکھو گے؟ تم تو آدھی بات مانتے ہو، آدھی بات نہیں مانتے ہو، تھوڑی حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو، تھوڑی باتوں پر نہیں مانتے ہو۔ ہم تو وہ ہیں جو ہر نبی کی بات مانتے ہیں، تو تم سے زیادہ حق ہم کو پہنچتا ہے۔ فرمایا نحن احق بمنک موسیٰ، تم سے زیادہ حق ہم کو پہنچتا ہے کہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ اور فرمایا اگر آئندہ سال میں بقیت حیات رہا تو 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کر لوں گا تاکہ ہمارے اور یہودیوں کے نیک کام کے اندر بھی کسی قسم کی مشابہت نہ ہو، ہمارے اور یہودیوں کے اندر کسی نیک کام کے اندر بھی مشابہت نہ ہو۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم ایک اور روزے کا اضافہ کر لیں گے، یا تو 9 محرم کا یا پھر 11 محرم کا روزے کا اضافہ کر لیں گے تاکہ حضرت موسیٰ کے بطور شکرانے کے روزے کے اس سنت پر ہماری بھی عمل آوری ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کے تحت یہ فرمایا کہ ہم آئندہ سال 10 محرم کو اگر بقیت حیات رہا تو 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کر لیں گے۔ تو اس سے بات یہ واضح ہو گئی کہ 10 محرم کا روزے کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے، شہادت کے واقعے سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایک زمانے سے روزہ رکھا کرتے ہیں، بطور تشکر کے شکرانے کے روزہ رکھتے ہیں۔